بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پہلے تو میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ 100 جوتے اور 100 پیاز نہیں. اب بات ذرا تھوڑی سی آگے نکل چکی ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ 1000 جوتے ہوں گے، 1000 پیاز ہوں گے، اور پھر بھی الیکشن کروانے پڑیں گے اور اقتدار جو ہے وہ منتقل کرنا پڑے گا آئینی اور قانونی طریقے سے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی چوری اور سینہ زوری اور ڈکیتی اور غنڈہ گردی اور بدماشی کے ذریعے آئین پاکستان کو سبوٹاج کر دے گا یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو چیلنج کرے گا، تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ احمقوں کی جہنم میں رہتا ہے، جنت میں بھی نہیں رہتا بلکہ احمقوں کی جہنم میں رہتا ہے. اور اس کا احساس ان سب کو بہت جلد ہو جائے گا جب یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پہنچے گا، کیونکہ پیٹیشنز تیار ہو رہی ہیں. میں نے بتایا پچھلی ولاگ میں، اور تیاری کی جا رہی ہے، اور کل ہوپ فلی جمعہ یا ہفتہ 2 دن کے اندر اندر یہ پیٹیشنز فائل ہو جائیں گی، اور آئندہ ہفتے یہ کھیل دوبارہ سے اوپن کورٹ میں سنا جائے گا. اور دیکھتے ہیں اس وقت کس کے بازو میں کتنا زور ہے اور وہ کس حد تک آئین کو چیلنج کر سکتا ہے اور سسٹم کو چیلنج کر سکتا ہے، اور دستور پاکستان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتا ہے یا پھر دستور پاکستان کی حیثیت ایک مقدس دستاویز کی ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے اور دنیا بھر کے لیے، کیونکہ دنیا بھی انہی ممالک کے ساتھ اپنے معاملات رکھتے ہیں. مہذب دنیا کی بات کر رہا ہوں. آج کل ویسے موسٹلی مہذب دنیا ہے، سوائے اس کے کہ ہم ایک انتہائی اخلاقی پستی، سیاسی پستی، معاشی پستی اور ہر طرح کی پستی میں اس حد تک گر چکے ہیں کہ گھن آتی ہے. اور لیکن دنیا بھی ہمیں سمجھ چکی ہے، اور دنیا اس 14 جماعتی اتحاد کو نہیں مان رہی، اور بار بار دنیا میسج دے رہی ہے کہ اپنے معاملات خود ہی ٹھیک کر لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں کودنا پڑے اور ہمیں کوئی پابندیاں عائد کرنی پڑے، کیونکہ وہ ابھی تک وارننگ ایشوز کی جا رہی ہیں، الارمنگ سچویشن، الارم بجائے جا رہے ہیں، خطرے کی گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں، آپ کو ہیمبرنگ کی جا رہی ہے آپ پہ، لیکن آپ ہیں کہ سمجھتے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت کا خمار ہے اور اختیار بھی ہے، اقتدار بھی اس پاس ہے، تو گمان یہ ہے کہ شاید طاقت کے زور پہ ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے. تو اس وقت کیا ہو رہا ہے، ایک طرف ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ اپنا ایک آئینی جدوجہد کر رہی ہے، اور اب تک اس نے جتنے بھی مطالبات کیے ہیں وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے کیے ہیں، جمہوری اصولوں جمہوری روایات کے اندر رہتے ہوئے کیے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی وہ چل رہے ہیں. آئین نے جو ان کو اختیار دیا، جو جتنی گنجائش انہوں نے دی، اس آئین کے اندر رہتے ہوئے وہ سارا کام کر رہے ہیں. ایک انہوں نے کام کیا، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی، تحریک عدم اعتماد کو فارغ کر دیا. اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میدان میں اتری، اور رات 12 بجے بہت اس وقت تنقید کی گئی، لیکن وہ میدان میں آئی سپریم کورٹ آف پاکستان، اور آ کے انہوں نے اس رولنگ کو ختم کیا. اور اس کے بعد آرڈر کے پہلے کیس سنا، مقدمہ سننے کے بعد انہوں نے فیصلہ دیا. اور یہ جو 14 جماعتی اتحاد ہے یہ اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہے. تو اس لیے وہی آنریبل ججز، وہی سپریم کورٹ آف پاکستان جنہوں نے ان کو اقتدار کے ایوانوں میں بٹھایا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں تو یہ سارے کے سارے گئے تھے، بلاول بھٹو بھی، شہباز شریف صاحب بھی، مولانا بھی، سارے کورٹ روم نمبر 1 میں چھلانگیں لگا کے پہنچے تھے، اور ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ساتھ کے لے کے گئے تھے. اور اب پتہ چلا یہ تو آپس میں ایک ہی ہیں سارے کے سارے، پرانی یاری ان کی، گٹھ چوٹ پرانا چل رہا ہے. تو اس وقت تو یہ سپریم کورٹ اور آنریبل ججز بہت اچھے تھے، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان اور وہی آنریبل ججز بہت برے ہو گئے، اس لیے کہ اب وہ ان کے جو یہ غیر آئینی اقدام کرنے لگے ہیں، یہ جو آئین کو پامال کر رہے ہیں، وہ ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں. اب باز انہوں نے نہیں آنا، میں پھر بتا دوں کہ انہوں نے باز نہیں آنا، اور ان کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور ان کا بندوبست سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی ہوگا. یہ بات بالکل لکھ لیں، کیونکہ جب سو موٹو نوٹس جب ہیئرنگ ہوئی تو بہت زیادہ اس وقت بھی وہ گریبان پھاڑ کے لیگی وزراء خاص طور پہ آ گئے تھے میدان میں کہ جناب یہ کیا طریقہ ہے، یہ ہوتے کون ہیں 100 موٹو نوٹس لینے والے. اور وہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف شروع ہو گئے، اور اسی طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال صاحب کو اوپن بھرے جلسے میں مریم صاحبہ نے وہ مغلظات سنائیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی شریف آدمی تو نہیں سوچ سکتا کہ آنریبل ججز کو بھی
اور آنریبل ججز کے ساتھ ساتھ جرنیلوں کو بھی، ریٹائرڈ جرنیلوں کا نام لے کے حاضر سروس جرنیلوں کو سنایا گیا، تو وہ بھی ہوا۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ کیس سنا اور سن کے آرڈر پاس کیا، اور آرڈر پاس کر کے الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈول جاری کیا، اور اس پہ مریم صاحبہ نے اس الیکشن شیڈول کو تسلیم کیا اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو تسلیم کیا، اسمبلی توڑنے کو تسلیم کیا، اور اسی الیکشن میں مریم صاحبہ نے 4 حلقوں سے، حمزہ شہباز نے 3 حلقوں سے اپنے کاغذات داخل کروائے ہوئے ہیں، نامزدگی اور سیکروٹنی ہو رہی تھی ان کی، تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو پھر اس وقت تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اب بلی آ گئی ہے، بلی نہیں بلکہ بڑے بڑے بلے تھیلے سے باہر آ رہے ہیں، اور وہ بلے بتا رہے ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون کیوں ہوا ہے۔ یہ الیکشن اس لیے پوسٹ پون نہیں ہوا کہ جناب کوئی مسائل ہیں، نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی قسم کی۔ اب ان کے بڑے بڑے بلے بتا رہے ہیں کہ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب اس وقت بہت زیادہ مقبول ہو چکے ہیں، اور ان کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور جتنے بھی سرویز کروائے گئے ہیں اس میں عمران خان صاحب جیت جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی، اور پنجاب تخت لاہور ان کے ہاتھ چلا جائے گا، اور اگر تخت لاہور چلا گیا تو پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہوگا، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں وہ جیت جائیں گے، اور اگر یہ دونوں صوبے میں جیت گئے تو پھر اس کے بعد 5 مہینے 6 مہینے بعد الیکشن ہوتے ہیں، تو الیکشن میں پھر ان کی حکومت ہوگی، 6 مہینے کی ان کی کارکردگی بھی ہوگی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو دراصل وہ کہتے ہیں کہ یہ تھا معاملہ جس کی وجہ سے یہ الیکشن پوسٹ پون کروایا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ بالکل جرت نہیں تھی کہ وہ یہ کام کرتا۔ گو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب باقاعدہ طور پہ ایک فائل تیار کی ہے کہ جناب ہم نے فلاں کو بلایا، چیف سیکرٹری کو بلایا، آئی جی کو بلایا، ہم نے وزارت دفاع کو بلایا، سیکرٹری ڈیفنس حکام کو بلایا، وزارت داخلہ کو بلایا، سیکرٹری داخلہ کو بلایا، سیکرٹری خزانہ کو بلایا، ان سب کو بلایا۔ ان سب کے بلانے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا، اگر ہمیں کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا تو لہٰذا ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ لیکن اس کا اعلان پہلے پارلیمان میں ہوتا ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن اس کو اناؤنس کرتا ہے، لیکن بلا کے سارے جرنلسٹوں کو، میڈیا پرسنز کو، اینکر پرسنز کو انڈیویجلی بلا کے پہلے سے بتایا جا رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہونا، اس کی تیاری نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ حکم آ چکا ہے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، مریم صاحبہ کی خواہش بھی پوری ہو گئی، اور نواز شریف صاحب کا حکم بھی پورا ہو گیا، اور یہ کام کر دیا۔ ابھی بھی اب کیا ہو رہا ہے؟ اب سپریم کورٹ میں دوبارہ اب پھر لیگی وزراء میدان میں اترے ہیں کہ قیامت آ جائے گی اگر اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ ٹیک اپ کیا۔ لیگی وزراء ٹاک شوز میں آ کے بتا رہے ہیں کہ خونی الیکشن ہوگا، خون، گلیوں سڑکوں میں خون بکھرے۔ وہ بھائی جب پاناما چل رہا تھا تو اس وقت بھی خون کی ندیاں بہانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لاشیں گرانے کی باتیں کی جا رہی تھیں، تو کیا ہوا؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو روک لیا گیا؟ کیا جی آئی ٹی کو روک لیا گیا؟ کیا انہوں نے اپنا کام روک دیا تھا؟ نہیں، انہوں نے اپنا کام بھی پورا کیا۔ سپریم کورٹ کے آنریبل ججز آتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، اور آ کے فیصلے بھی سناتے تھے، ہیئرنگ بھی کرتے تھے، فیصلے بھی سناتے تھے، اور فیصلوں پہ پھر عمل درآمد بھی ہوتا تھا۔ اور اب بھی کل سے یہ کر دیا، الیکشن کمیشن نے کر دیا، لیکن آپ 99% قانون دان، 99% قانون دان، وکلا، ماہرین آئین ہیں وہ، اور 99% میڈیا، 99%، 100 میں سے ایک ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے، اور گنتی کے 4-5 نکلیں گے آپ کو جو اس ایکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، باقی سب بالکل دوسری سائڈ پہ۔ وہ کہتے ہیں آئین میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ وہ کیا رہا ہے؟ آئین کو دوبارہ ری رائٹ کیا جا رہا ہے، دوبارہ لکھا جا رہا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ وزرائے اعلیٰ کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار ہے، یہ کہتے نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ اچھا، اسمبلیاں توڑنے کا اختیار مان لیا، اس کے بعد نگران بٹھا دیے، اس کے بعد ہے کہ 90 دن سے پہلے الیکشن ہونے، اور 90 روز کے بعد آپ 90 روز مکمل ہوں گے، اس سے پہلے الیکشن ہوں گے، گورنمنٹ آئے گی مستقل، اس کے حوالے اقتدار اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ 90 دن کے بعد فارغ۔ یہ ہے قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، اب وہ بھی چلے گا۔ یہ کہتے ہیں الیکشن بھی 90 دن میں نہیں ہونے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی جب تک ہم چاہیں گے چلے گا۔ یعنی دو بڑے صوبے جن کو آئین کہتا ہے کہ میکسیمم 90 دن آپ نگراں حکومت رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد منتخب نمائندوں کے حوالے کرنا ہے اقتدار۔ یہ سینٹر میں بھی ہے، یہ صوبوں میں بھی ہے، اس وقت کیونکہ صوبوں کا معاملہ ہے۔ یہ آئین کہتا ہے بڑا کلیئرلی، کوئی اس میں اف بٹ نہیں ہے کہ 90 دن سے پہلے الیکشن کروانے، اس کے بعد اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کرنا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، 90 دن میں الیکشن بھی کروائیں گے، اقتدار بھی ہم حوالے نہیں کریں گے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے، نگران جو ہیں وہ طویل دورانی کے لیے آئیں گے۔ آئین ان کو یہ اختیار ہی نہیں دیتا۔
90 दिन के बाद वो वैसे فارغ ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ کئی آرٹیکلز از خود انہوں نے ری رائٹ کرنا شروع کر دیے ہیں, دوبارہ لکھ رہے ہیں آئین, اور آئین کو کر رہے ہیں پامال. اب ہوگا کیا؟ سمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل ہوگا کیا. میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا پاناما کا, یہ پاناما پلس ہوگا, ان کے ساتھ پاناما پلس والی ہونی ہے بات. اب 9 آنریبل ججز تھے پاناما میں, تھے 5 جج, 5 آنریبل ججز تھے. 2 ججز چیف جسٹس آصف صدیق کھوسہ صاحب اور جسٹس گلزار صاحب, انہوں نے ایک نتیجہ اخذ کیا, انہوں نے کہا نواز شریف ڈسکوالیفائی, اور باقی 3 نے کہا کہ نہیں دس از ٹو ارلی, اور انہوں 3 نے اختلاف کیا, جسٹس اعجاز افضل صاحب, جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب, ان تینوں نے اختلاف کیا. 2 نے کہا کہ نہیں, وہ 2 اپنا فیصلہ دینے کے بعد الگ ہو گئے. 3 نے کہا نہیں جی آئی ٹی بننی چاہیے, جی آئی ٹی بنے گی ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. جی آئی ٹی بنی, اس کے بعد ہیئرنگ ہوئی, وہ آنریبل 3 ججوں نے سنا. اس کے بعد جب فیصلہ آیا, جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی آ گئی, 2 آنریبل ججز واپس ریکنوین ہوا وہ بینچ, اور بینچ ریکنوین ہونے کے بعد اس 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ اب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہیں, یعنی کہ جو منورٹی ڈیسیجن تھا اس کے ساتھ میجورٹی ڈیسیجن بھی آ گیا, 3 اور 2 5, اور معاملہ ختم. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنا دیا اور اس پہ امپلیمنٹ ہوا. اب کیا ہوا؟ اب 9 آنریبل ججز تھے, جن میں سے 2 ججز جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس نقوی صاحب, انہوں نے نوٹ پٹ کیا تھا. جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ چونکہ ان دونوں نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے, پہلے سے ان کا فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے اور 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, لہٰذا یہ تو پہلے ہی دے چکے ہیں. تو یہ جب بات آئی تو انہوں نے از خود پھر انہوں نے اعتراض بھی کیا. اس اعتراض کو چھوڑیں, وہ دونوں آنریبل ججز ایک سائڈ پہ ہو گئے کیونکہ ان کا نوٹ موجود ہے ریکارڈ پہ, جس پہ سو موٹو نوٹس ہوا. اب باقی رہ گئے 7 میں سے 2 ججز جو ہیں اطہر من اللہ صاحب, وہ بھی نکل لیے, اور ایک آنریبل جج اور نکل گئے, اور انہوں نے یہ کہا کہ یحییٰ آفریدی صاحب آئی تھنک, تو وہ اس لیے نکل گئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اطہر من اللہ صاحب نے تو کہا کہ ابھی اس میں پچھلا ایشو ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ اسمبلیاں ٹوٹی بھی ہیں, صحیح بھی ٹوٹی ہیں یا نہیں, تو دوسرے بھی نکل گئے جی. اب باقی رہ گئے 5 میں سے 3 ججز نے کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, انہوں نے آرڈر پاس کیا اور وہی آرڈر ہے اس وقت امپلیمنٹ ہوا. 2 آنریبل ججز جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب نے یہ کہا کہ یہ پیٹیشن ابھی ٹو ارلی ہے, یعنی جو پاناما میں کہا تھا 3 آنریبل ججز نے کہ ابھی دس از ٹو ارلی کہ ہم ان کو اس سٹیج پہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کریں, اس لیے جی آئی ٹی کی رپورٹ آ جانے دیں. تو جی آئی ٹی کی رپورٹ کا انتظار کیا گیا. اس کے بعد ابھی بھی کیا ہوا, ابھی بھی 2 آنریبل ججز جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ 184(3) کے تحت آپ نے یہ ارلی ہم سن رہے ہیں, ہائی کورٹس میں معاملہ پینڈنگ ہے, وہاں کا انتظار کرنا چاہیے. میرٹ پہ انہوں نے میرٹ کو ڈسکس نہیں کیا, 90 دن سے اختلاف نہیں کیا انہوں نے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے, لہٰذا 3-2 سے فیصلہ آ گیا. اب 3-2 کے بعد اب دوبارہ جب آئے گا تو وہ دوبارہ بینچ وہی سنے گا جس نے فیصلہ دیا, کیونکہ وہ آنریبل 4 ججز تو نہیں ہوں گے, 5 ججز ہوں گے, انہی کے پاس جائے گا, انہوں نے ہی سننا ہے. تو اب وہ جو 2 آنریبل ججز جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب, ان کا یہ اعتراض بھی ختم ہو چکا ہے کہ معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. اب یہ ساری ایکسرسائز ہو گئی, ایکسرسائز ہونے کے بعد وہ کس نتیجے پہ پہنچیں گے یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. ان کو اصل میں یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ اور ہی ہو جائے, اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی ایک آدھ جج کو ہم فارغ کروا دیں, ایک آدھ جج کو, اور وہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تو یہ معاملہ وہیں پہ روکنا نہیں ہے انہوں نے, وہ معاملہ اس سے آگے چلے گا, وہ پھر کسی وقت میں انشاءاللہ بتا دوں گا. ویلاگ پھر لمبا ہو گیا, ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, تو لہٰذا یہ ہے جی معاملہ, یہ کچھ ہونا ہے, اسی لیے یہ ابھی بعد نہیں آ رہے, اور انہوں نے وہی کام شروع کر رہے ہیں. اعظم عشانی صاحب کو اٹھا لیا, سوشل ورکر اور سوشل میڈیا کے ہیڈ تھے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو اٹھا لیا گیا, اور میاں اشفاق صاحب ہیں انہوں نے اپلیکیشن بھی دے دی ہے ان کی گمشدگی کی, اور ایف آئی آر کے لیے درخواست بھی دے دی ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے بھی شدید رد عمل کا ظاہر کیا. باقی چیزیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.